السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آج کی مجلس میں آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ بس آپ سے ایک درخواست ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی سوال کمنٹ کر دیا ہے تو اس کمنٹ کے بعد آپ انتظار کریں، کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ ان کے جوابات آپ تک ضرور پہنچ جائیں گے، کیونکہ آپ تو دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس سوالوں کی ایک لسٹ ہے، بڑی لمبی لسٹ ہے، اور کافی لوگ سوالات طرح طرح کے کرتے ہیں، اور بہت سارے جوابات دینے سے پہلے ہمیں ان کا مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے، ان کی تحقیق کرنی ہوتی ہے، خود سمجھنا ہوتا ہے، پھر آپ کو سمجھانا ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑی سی دیر بھی لگ سکتی ہے، آپ انتظار کریں، لیکن بہرحال آپ کے جوابات آپ تک ضرور پہنچیں گے۔ بہرحال سب سے پہلا سوال آج کی مجلس میں کیوٹ بیبی نے کیا ہے۔ کیوٹ بیبی یہ ان کے ایک چینل کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ السلام علیکم مولانا صاحب، آپ کی ویڈیو دیکھی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، آمین۔ مولانا صاحب مجھے بھی بہت زیادہ وہم ہوتا ہے کہ ہر چیز ناپاک ہے، اگر میں کسی چیز کو دھو لوں تب بھی مجھ کو سکون حاصل نہیں ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، رہنمائی کرے، میں ابھی ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہوں، مجھے باتھ روم میں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، اور اگر کوئی باتھ روم سے ہو کر واپس آتا ہے اور اپنے پاؤں کو نہیں دھوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب وہ بھی ناپاک ہے اور اس کی وجہ سے تمام چیزیں ناپاک ہو جائے گی، آپ میرے سوال کا بھی جواب دیں۔ جی کیوٹ بی بی، آپ کے سوال کا جواب حاضر ہے۔ دیکھیے، یہ صرف آپ کا وہم ہے، آپ کا وسوسہ ہے، آپ کے خیالات ہیں۔ یہ جو خیالات ہیں نا، یہ آپ کو چین سے زندگی گزارنے نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ ان خیالات کو اپنے سے دور نہ بھگا دیں۔ یہ ول پاور آپ کے پاس ہے، اس پاور کا استعمال آپ کو کرنا ہے۔ دیکھیے، خیالات ہوتے ہیں، وہ تو آتے رہتے ہیں، ہم خیالات کو روک نہیں سکتے کہ خیالات میرے ذہن میں ہی نہ آئیں۔ ہم نے ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان کیا تھا، اس واقعے کو آپ ضرور سن لیں۔ ایک بادشاہ کی کہانی ہمارے اسی چینل پر اپلوڈ کی گئی ہے۔ تو دیکھیے، جو خیالات ہیں نا آپ کے، تو آپ کو ان خیالات کی طرف دھیان اور توجہ بالکل نہیں دینی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی خیال آیا، مثال کے طور پر آپ کا چھوٹا بھائی واش روم سے باہر نکلا، اب اس نے پیر دھوئے ہیں نہیں دھوئے ہیں یہ الگ بات، لیکن جیسے ہی باہر نکلے گا فوراً آپ کے ذہن میں تارے بارے بنتے چلے جائیں گے کہ اس کے پیر میں پیشاب لگا ہوا ہے، اس نے پیر نہیں دھویا ہے، اب وہ میرے بیڈ کے اوپر بیٹھ جائے گا، بیڈ پر چڑھے گا تو میرا بیڈ ناپاک ہو جائے گا۔ اب پھر اس وہم کے چکر میں آپ اس بیڈ کی چادر، بیڈ شیٹ کو نکالو گے، پھر آپ اس کو دھو گے، پھر اس کے بعد آپ کے ذہن میں خیال اور پیدا ہوگا کہ پتہ نہیں اس بیڈ پر کی نجاست پوری اور اچھی طرح صاف ہوئی یا نہیں، اب اس کی وجہ سے میری جو چادر سکھانے والی تار تھی وہ بھی ناپاک ہو گئی۔ پھر آپ کو ایک خیال پیدا ہوگا کہ اس کے نیچے سے میری چھوٹی بہن گزر رہی تھی، اس کے سر کے اوپر وہ چادر کا ٹکڑا لگ گیا، اب اس کا سر بھی ناپاک ہو گیا۔ اب پھر وہ ٹہلتے ہوئے میرے روم میں آئی اور میرے جو صوفہ تھا اس کے اوپر جب آرام کرنے لگی تو جو پلو ہے اس پلو پر اس کا سر لگ گیا، اب اس سر کی نجاست اس پلو میں آ گئی۔ تو یہ جو خیالات ہیں نا، یہ آپ کا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، بس آپ کو جرأت دکھانی ہے، آپ کو ہمت دکھانی ہے، ان خیالوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال دینا ہے۔ یہ ہے خیالات کا تذکرہ۔ لیکن اگر حقیقت میں کہیں پر آپ کو کوئی نجاست نظر آتی ہے، سیم چلیے آپ کے بھائی کی طرف، آپ کا بھائی واش روم سے باہر نکلا، اس کے پیر کے اوپر آپ کو نجاست دکھ رہی ہے یا پھر صاف بدبو محسوس ہو رہی ہے کہ اس کے پیر میں پیشاب لگا ہے، تو آپ اس کو ٹوک دیں، ایسی صورت میں وہ ناپاک ہوا ہے۔ تو خیالات کی وجہ سے کوئی حکم نہیں، البتہ یقینی بات اگر ہے تو پھر آپ اس کے اوپر کوئی حکم لگا سکتی ہے، تب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، تب آپ کو صاف صفائی کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ان دونوں چیزوں کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ واش روم سے باہر نکلتا ہے تو جو واش روم ہوتا ہے تو یہ گندگی کی جگہ ہوتی ہے،
اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہاں سے نکلنے کے بعد فوراً اپنے پیروں کو دھو لے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے، اور اگر ممکن ہو سکے تو کلی کر لے یا پھر چہرے پر پانی ڈال لے۔ یہ صرف صاف صفائی کی غرض سے، ناپاک ہو گیا ہے اس لیے پاک کرنا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ناپاکی آپ کے پورے بدن میں یا بدن کے کسی حصے میں سرکولیٹ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اطمینان ہو گیا ہوگا تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر اطمینان نہیں ہوا ہے تو اس بات کو غور سے سنیں، اچھی طرح سمجھ لیں، اور اسی ٹاپک پر بہت سارے سوالات اور ان کے جوابات موجود ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ سکتی ہیں۔ کرکٹ اسپیشل، یہ دہلی سے ہیں، ان کا سوال ہے کہ مفتی صاحب او سی ڈی کی پرابلم میں کیا شیطانی رول ہوتا ہے؟ کیا یہ اونلی مائنڈ کی ہی پرابلم ہوتی ہے؟ پلیز، میں پچھلے 8 سالوں سے کلیننگ او سی ڈی سے پریشان ہوں۔ صاف صفائی والی جو او سی ڈی ہوتی ہے یہ مجھ کو ٹارچر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہینڈ واشنگ بہت زیادہ ہے اور پانی کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، پلیز کچھ سولیوشن بتلائیں۔ دیکھیے، آپ کو خود احساس ہے کہ آپ کو او سی ڈی کا مرض ہے اور یہ بیماری گزشتہ 8 سالوں سے ہے، تو ان 8 سالوں میں پیدا ہونے والی بیماری کا خاتمہ یک بیک 1-2 دن میں، 1-2 گھنٹے میں، 2-4 دن میں، 2-3 مہینے میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تھوڑا سا آپ وقت دیجیے۔ اس کے لیے دیکھیے، بہت سارے سائیکٹرسٹ نے جو تجربات ان کے ظاہر کیے ہیں، ان کی جو بہت ساری بکس ہے، آپ ان کا مطالعہ کیجیے۔ ایک بات آپ یہ کیجئے کہ آپ تنہا رہنا چھوڑ دیجئے، یعنی اپنے آپ کو ہمیشہ کسی کمرے میں قید نہ رکھے، اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات رکھے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اٹھے بیٹھے ان کے ساتھ بات چیت کرے، اپنے پرابلمز کو ان کے ساتھ شیئر کرے، اپنے چھوٹے اور بڑے بھائی بہنوں کے ساتھ مل جل کر رہا کریں، خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، ان نمازوں کی پابندی ہر حال میں کریں۔ اگر کبھی آپ کی کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے تب واپس اس نماز کی قضا کی فکر آپ کو کرنی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی نیک کام آپ کی زندگی میں آتے ہیں، ان تمام نیک کاموں کو انجام دینے کی انتہائی درجے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ یہ جو او سی ڈی کا پرابلم ہے، یہ آپ کی زندگی سے دھیرے دھیرے، جیسے دھیرے دھیرے آیا تھا ویسے ہی دھیرے دھیرے آپ کی زندگی سے گزر جائے گا۔ رہی یہ بات کہ صرف مائنڈ کا کھیل ہوتا ہے یا پھر شیطانی وساوس ہوتے ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مائنڈ میں بھی ہوتی ہے، کبھی اچانک پیدا ہو جاتی ہے، کبھی موروثی ہوتی ہے، اور کبھی یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کی طرف سے ہونے والا وسوسہ، اس کے بارے میں خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتلا دیا ہے کہ تم پانی کا جو وسوسہ ہے، پانی کا جو شیطان ہے، اس کے وسوسوں سے بچو، جس کا نام ولہان ہوتا ہے۔ تو ایک باقاعدہ شیطان مقرر ہے جو آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کا لگاتار کام کرتا ہے، اس کا کام ہی ہے، وہ اپنا کام کرے گا، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ اپنا کام یہ ہے کہ اس کو جیتنے نہیں دینا ہے، اس کو اپنے آپ پر حاوی نہیں ہونے دینا ہے۔ اس کے لیے آپ بہت سارے اوراد و وظائف ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ آخر کے اندر ہمارے ایک بھائی نے سوال بھی کیا ہے، اس ویڈیو کے بالکل آخر میں آپ کو چند دعائیں بھی انشاءاللہ ضرور بتلا دیں گے، اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بھی خود اپنے لیے دعا کریں، اور ہمارے جتنے ناظرین ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اپنے تمام ممبران کے لیے خاص طور پر دعائیں کریں۔ بہت سارے دوستوں کے میسیجز آتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب گزشتہ ہم کئی سالوں سے اس او سی ڈی کے شکار تھے، لیکن آپ کے بیانات کے ذریعے، آپ کی پیار بھری باتوں کے ذریعے، یا آپ کے کچھ تھوڑے بہت سولوشن بتلانے کے ذریعے یا مسائل بتلانے کے ذریعے ہمارے دلوں کو کافی حد تک سکون ہو چکا ہے، اس گھیرے سے ہم باہر کافی حد تک نکل گئے ہیں۔ تو ان تمام دوستوں کے لیے بھی خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگلا سوال ہے زینب کا، سوال کرتی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، میں بہت پریشان ہوں، بار بار شیطان میرے دماغ میں نجاست لگنے کا شک ڈالتا رہتا ہے، خاص کر کے جب میں ٹوائلٹ میں جاتی ہوں، یہ دماغ میں ڈالتا ہے کہ وہاں پر جو مچھر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے جو مچھر ہوتے ہیں، ان مچھروں کی پیشاب کرتے وقت مچھر پیشاب پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اٹھنے کے بعد میرے بدن پر آ جاتے ہیں۔
میں ناپاک ہو جاتی ہوں، اب نماز نہیں پڑھ سکتی، وغیرہ وغیرہ خیالات آتے ہیں، ان کے بارے میں آپ بات کریں۔ دیکھیے واقعتاً یہ شیطان کی طرف سے ہی ہے۔ آپ خود کہہ رہی ہے کہ آپ تو نمازی ہیں، آپ تو متقی اور پرہیزگار ہے، آپ کی دل کی خواہش ہے کہ آپ نماز ادا کریں، آپ کی دل کی خواہش ہے کہ اسلام کا جو ضابطہ ہے الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، ان تمام اصولوں کے مطابق آپ زندگی کو گزارنا چاہتی ہے، لیکن جو آپ کا دشمن ہے، جو ولہان ہے، جو شیطان ہے، یہ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ آپ سکون اور چین کی سانس لیں۔ یہ شیطان ہی ہے۔ آپ بہرحال جب بھی واش روم جایا کرے تو جو سنت طریقے ہیں، ہم نے بہت ساری ویڈیوز میں بتلایا ہے، استنجا کے بارے میں بتلایا ہے، استنجا کیسے آپ کو کرنا ہے، وہاں پر کیسے بیٹھنا ہے، پانی کا یوز کیسے کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو جو بتلایا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب ہم شریعت کے اصولوں کے مطابق استنجا کریں گے تو پھر ان چھینٹوں کا کوئی شوٹ ہی پیدا نہیں ہوگا، بعد میں خیالات ہی نہیں آئیں گے۔ لیکن جب بھی آپ واش روم جائیں تو وہاں پر جانے کی دعا ہوتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو وہاں پر خبیث جو شریر شیاطین ہوتے ہیں ان کی آماجگاہ، ان کی جگہ ہوتی ہیں۔ وہاں پر جانے کے بعد یہ لوگ آپ کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب بھی آپ واش روم جائیں فوراً جانے سے پہلے آپ کو دعا پڑھ لینا ہے، اور واپس نکلنے کے بعد بھی سنت جو دعا ہے یہ دعا پڑھ لینا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ فائدہ محسوس کرو گی، اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرو گی۔ لیکن مچھروں کا جہاں تک تعلق ہے، پہلے بھی آپ کو بتلایا گیا ہے کہ جو مچھر ہوتے ہیں ان کے جو پیر ہوتے ہیں بالکل معمولی ہوتے ہیں۔ اب بتائیے اگر 7 مچھر ہوں اور ساتوں مچھر پیشاب پر بیٹھ گئے ہوں اور اڑ کر آپ کی کسی اوڑھنی پر، کسی دوپٹے پر، کپڑے پر بیٹھ جائے تو ان کے 7 دونی 14 پیر، ان 14 پیروں پر کتنی نجاست ہوں گی؟ 1 درہم سے زیادہ ہو سکتی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے۔ ہاں اگر سب کے سب مچھر 15-20 مچھر ایک ساتھ پیشاب پر بیٹھے اور سب پیشاب کو لے کر ایک ہی جگہ بیٹھ گئے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں اتنا بڑا پیشاب میرے کپڑے پر آ چکا ہے، تب آپ دھونے کی تکلیف اور تکلف کریں۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا ہے تب تک آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے۔ اگلا سوال ہے فیض بھائی کا، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ نماز میں ہاتھ کہاں تک اور کیسے اٹھانا چاہیے؟ کوئی کہتا ہے کہ کانوں کے پاس، کوئی کہتا ہے کانوں کو ٹچ کرنا ہے، ایک بار دکھا دیں، اور اس نیت میں ہاتھ کیسے اٹھانے چاہیے؟ اچھا، تکبیر تحریمہ کے وقت، جب اس وقت آپ نماز ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو تکبیر ہوتی ہے ہم اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یعنی دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے مردوں کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، اور عورتوں کے لیے بھی سنت ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بالکل قبلے کی طرف رکھے، اس طرح یہ پوزیشن ہو، اور جو مرد ہے اپنے ہاتھ کو کانوں کی لو تک اٹھائیں۔ یہ جو آپ کے کان ہوتے ہیں، یہ کان کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کان کی لو۔ ان دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جانا ہے، لیکن یہ جو انگوٹھے ہیں ان انگوٹھے سے آپ کی کان کی لو کو پکڑنا نہیں ہے، اس طرح ٹچ بھی نہیں کرنا ہے، بس لو تک لے جانا ہے۔ اس طرح آپ لے جاتے ہیں، بس یہ دیکھیے پوزیشن ہے آپ کی، یہ کانوں کی لو تک پہنچ چکے ہیں، بہت زیادہ اوپر بھی نہیں اور بہت زیادہ نیچے بھی نہیں۔ یہ ہے احناف کا مسلک۔ تو یہاں تک آپ کو یہ جو انگوٹھا ہے، یہ انگوٹھے آپ کی لو تک چلے جائیں، اس طرح پکڑنا ضروری نہیں ہے، بس ایسے رکھے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لے۔ یہ ہے مردوں کے لیے طریقہ تکبیر کا۔ عورتوں کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک نہیں لے جانا ہے، بلکہ سینے تک انہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سعد خان، ان کے کل 3 سوالات ہیں۔ ہمارے سعد بھائی جب بھی سوال کرتے ہیں وہ 3-4 کی تعداد ہی ان کی ہوتی ہے، ماشاءاللہ کافی محنتی بھی ہیں، ہر چیز پوچھ کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے سعد بھائی کا سب سے پہلا سوال ہے کہ جو مفتی صاحب اگر پیشاب کرنے کے بعد استبرا کیا ہو، پیشاب کرنے کے بعد استبرا کیا ہو، بہت دیر تک بیٹھا ہو، پوری طرح سے
قطرے نکل جانے کا ویٹ بھی کیا ہو، پھر اچھے سے صابن لگا کر دھو بھی لیا ہو، پھر باہر آیا ہو، پھر قطرہ نکل گیا ہو، تو اب میں کیا کروں؟ جتنی بار دھو کر آتا ہوں ہر مرتبہ ایسا ہی لگتا ہے کہ پھر پیشاب نکل گیا ہے۔ دیکھیے صرف لگ سکتا ہے، حقیقت میں عام طور پر ہوتا نہیں، الا یہ کہ کسی آدمی کو سلیسل بول کی بیماری ہو، یعنی کسی آدمی کے مثانے میں کوئی تکلیف ہو کہ کتنا بھی وہ استبراء کرے ہر 5-10 منٹ کے بعد پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے۔ اگر واقعتاً اس طرح کا پرابلم ہے تو پھر اس کا علاج کروانا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر آپ بالکل نارمل ہے، صحت مند ہے، آپ کے مثانے میں، آپ کے پیٹ میں، یورین میں کوئی انفیکشن نہیں ہے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے، عام طور پر ہوتا نہیں ہے۔ اگر ہو گیا، کبھی کبھار ہوا ہے، تو پھر آپ صاف صفائی کا اہتمام کریں۔ اور اگر آپ کو ہمیشہ خیالات آ رہے کہ نہیں ایسے ہی ہو رہا ہے، تو پھر یہ آپ کے وہم ہو سکتے ہیں، آپ کے خیالات ہو سکتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ استبراء کر کے 3 بار پیشاب کی نلی کو ہاتھ سے دبا کر قطرہ نکالے اور پھر استنجا کر لے، پھر اس کے بعد جو بھی آئے اس پر دھیان نہ دے، ایسے ہی نماز پڑھ لے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور ہر نماز سے پہلے وضو کر لے بس؟ دیکھیے آپ کو ہر نماز کے پہلے وضو تو کرنا ہے اگر پیشاب کا قطرہ نکلا ہے، لیکن یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے استبراء کر لیا، ٹھیک ہے، آپ نے استبراء کر لیا، چاہے جو بھی طریقہ تھا جیسے آپ نے اس سوال میں تذکرہ کیا ہے، وہ طریقہ بھی اگر آپ نے اپنایا، پھر بھی اگر حقیقت میں پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تو آپ کا وضو بہرحال ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پیشاب کا قطرہ نکلنے کی وجہ سے آپ کا وضو اسی وقت نہیں ٹوٹے گا جب کہ آپ شرعی معذور نہ بن جائیں، اور شرعی معذور آدمی کب بنتا ہے؟ تو یہ شاید چونکہ آپ ویڈیوز لگاتار دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، شرعی معذور اس وقت بنتا ہے جب کہ کسی آدمی کا پیشاب 5 منٹ کے لیے بھی پوری نماز کے وقت میں نہ رک سکے۔ لیکن اگر کتنا بھی آپ نے استبراء کیا اس کے بعد قطرہ نکلا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ جب بھی آپ اگلی نماز کے لیے پہنچے ہیں تو آپ باقاعدہ استنجا کر لیں، اس کے بعد استبراء کر لیں اور صاف صفائی کر کے نماز ادا کر لیں اور ٹیشو وغیرہ بھی اپنی جگہ پر رکھ لیں۔ تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ جی اگر قطرہ نکلا ہے 1 درہم سے کم ہی ہے، قطرہ نکلا ہے تو ظاہر سی بات ہے 1 درہم سے کم ہی ہوگا، تو کیا پھر بھی دھونے کی ضرورت ہے یا صرف وضو کر لے؟ جو پیشاب کا قطرہ اگر نکل گیا تو نکلنے کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے جو پیشاب کی جگہ ہے وہاں پر لگا ہے، تو لگنے کی وجہ سے تو اس کو دھونا ضروری ہے، چاہے 1 قطرہ ہو یا بہت سارے ہو، تو اس کو دھونا ہے، اور دھونے میں کوئی تکلیف اور تکلف بھی نہیں ہے، اس لیے دھو ہی لینا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کے تینوں سوالات کے بعد اگلا سوال کیا ہے ناہید غزالہ نے، کہتی ہے السلام علیکم مفتی صاحب، ویسٹرن ٹوائلٹ یوز کرنے کے بعد کیا پیر دھونا ضروری ہے؟ اگر ہے تو ہاتھ سے پیروں کو دھونا چاہیے، پلیز بتلائیں۔ چاہے آپ کوئی بھی ٹوائلٹ استعمال کریں، چاہے ویسٹرن ہو، ایشین ہو، یا پھر ہمارے جو جنگلات والے ٹوائلٹ ہوتے ہیں، کوئی بھی ٹوائلٹ آپ یوز کریں، وہاں سے آنے کے بعد سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دونوں ہاتھوں کو دھو لیں، چاہے ہاتھوں پر نجاست نہ لگی ہو، لیکن ایک صفائی، اور اسلام میں ایک صفائی کا جو تقاضا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ اگر صابن آپ کے پاس ہے صابن سے دھو لیں، یہ ناپاکی کے پرپس سے نہیں، صفائی کے پرپس سے آپ کو دھونا ہے۔ اسی طرح آپ کے جو پیر ہے ان پیروں کو بھی آپ صفائی کے پرپس سے دھوتے ہیں، ناپاکی کو سوچ کر نہیں، صفائی کو سوچ کر کے اگر آپ دھوتے ہیں تو پھر یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی نجاست نہیں لگی ہے اور آپ دھوتے نہیں ہیں تب بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اور جب آپ پیروں کو دھونے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو چاہے ہاتھ سے دھوئیں یا صرف اوپر سے پریشر سے پانی ڈالیں یا کسی مگے سے پانی ڈالیں، تمام طریقے قابل قبول ہے، کوئی ایک طریقہ ضروری ہرگز نہیں ہے۔ ذاکر سلمانی، آپ نے اپنا کچھ نام بتلایا تھا، میں نام بھول گیا ہوں، تو بہرحال آپ کا سوال یہ ہے کہ بس اب مجھے پیشاب کے قطروں کا وہم رہتا ہے، استنجا کا پانی اگر شلوار پر لگ جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے
کہ کہیں یہ پیشاب کے قطرے تو نہیں ہے، مگر پکا یقین نہیں ہے کہ یہ پیشاب ہی ہوگا۔ جب آپ کو یقین نہیں ہے کہ پیشاب ہی ہوگا اور آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ پیشاب کی ہے اور بڑی احتیاط کے ساتھ پانی کا یوز کیا ہے، تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یقین ہو جائے کہ نہیں یہ تو پیشاب کا قطرہ ہی ہے، تب اس کو آپ آسانی کے ساتھ دھو سکتی ہیں، تو بالکل دھونا چاہیے، لیکن وہم میں بہرحال آپ کو پڑھنا نہیں ہے۔ ہمارے التمش بھائی کا اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ میرے سارے کام الٹے ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ کا لوگ بہت گناہ کرتے ہیں، میرے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، پھر بھی ان کے کام سب صحیح اور اچھے ہو جاتے ہیں، پر میرے کام الٹے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے التمش بھائی، آپ بڑے نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طبیعت میں سعادت مندی رکھی ہے، آپ نیکی اور تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، تو جو لوگ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ان کے اوپر ہوتی رہتی ہے، اور جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کے جو ساتھی طرح طرح کے گناہ کرتے پھر بھی ان کے کام ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ایک ڈھیل ہوتی ہے، تو آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کیجئے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش آ رہی ہے ان پر کھرا اتر جائیے، بھلے تکلیف ہو جائے۔ مومن کے لیے چاہے بھلائی ہو چاہے تکلیف ہو، دونوں صورتوں میں اس کے ہاتھ میں لڈو ہے۔ اگر کوئی تکلیف ہو جائے، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، صبر کرے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اور اگر آپ کو نعمت مل جاتی ہے، آپ کے سب کام اچھے ہو جاتے ہیں، الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے، آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ نقصان اور گھاٹے میں کہیں پر بھی نہیں ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اور ویسے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے، ہمارے جتنے سامعین حضرات ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے التمش بھائی کے لیے ضرور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو، ان کی تمام جائز حاجتوں اور ضروریات کو اپنے فضل و کرم سے مکمل فرما دیں۔ اگلا سوال زینب نے کیا ہے، کہتی ہے السلام علیکم مفتی صاحب، یہ بتا دیں کہ اگر کوئی چیز، کوئی کپڑا یا کوئی پوچھا ہو، ہمیں صرف شک ہو یا وہم ہو کہ اس پر نجاست لگی ہوگی یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس پر نجاست ہوگی، تو ایسی صورت میں اس کپڑے اور پوچھے کو کیا سمجھے، پاک سمجھے یا ناپاک؟ کیونکہ کنفرم نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ جو پوچھا ہے جس سے ہمیں ٹیبل صاف کرنا ہے، ہمیں کمپیوٹر کی اسکرین صاف کرنی ہے، ہمیں اپنا جو ٹیبلٹ ہے یہ صاف کرنا ہے، اسی طرح ہمارا جو لیپ ٹاپ ہے یا پھر ہمارا جو کبڈ ہے یا ہمارا ٹیبل ہے، کوئی چیز صاف کرنی ہے، تو یہ کپڑا یہاں پر رکھا ہوا ہے، لیکن ہے یہ پاک یا ناپاک؟ کیونکہ ناپاکی کی اسمیل نہیں آ رہی ہے اور پاک ہے، اس پر ناپاکی نہیں لگی، اس کا کوئی یقین اور کنفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہے، تو ایسی کنڈیشن میں ہم کیا کریں؟ اس کپڑے کو پاک سمجھیں یا پھر ناپاک سمجھیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال آپ کا ہے۔ دیکھیے بالکل سیم سوال ایک بہت بڑا جامعہ ہے، جامعہ بن نوریہ، ان سے یہاں کے مفتیان کرام سے ایک شخص نے سوال کیا، وہی سوال میں آپ کو سنا دیتا ہوں، شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ سوال ان سے کیا گیا کہ مفتی صاحب مجھے معلوم کرنا ہے کہ اگر کپڑوں کی پاکیزگی کے بارے میں علم نہ ہو یا شک ہو تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو مفتی صاحب نے جواب دیا تھا کہ اگر آپ کے اس پرٹیکولر کپڑے کی پاکی ناپاکی کا علم آپ کو نہیں ہے، آپ کو یہ بھی پکا پتہ نہیں ہے کہ یہ پاک ہے اور یہ بھی پکا نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے، آپ کے لیے کپڑا بالکل اجنبی ہے، تو ایسی صورت میں دلالت حال پر عمل کیا جائے، دلالت حال پر یعنی موجودہ کنڈیشن پر عمل کیا جائے۔ اگر پہلے پاک تھے تو اب بھی پاک ہی ہے، صرف شک کی وجہ سے یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، بلکہ ان کپڑوں کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پوچھا ہے، جو کپڑا ہے وہ رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں پاکی ناپاکی کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، تو آپ سمجھیے کہ یہاں پر جو کپڑا رکھا ہوا ہے یہ کپڑا اپنی ذات کے اعتبار سے بہرحال پاک ہے، کیونکہ اس میں ناپاکی کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی ہے، نہ اس کے اندر خون نظر آ رہا ہے، نہ اس میں پیپ نظر آ رہا ہے، نہ پخانہ نظر آ رہا ہے، نہ پیشاب کی بو نظر آ رہی ہے، اور لگ بھی رہا ہے کہ یہ چیز تو میرے کپاٹ کے اوپر رکھی تھی یا پھر میرے ڈیسک پر رکھی ہوئی تھی، یہاں پر ناپاکی کا گزر نہیں ہو سکتا، تو اب حال یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کا یہ پوچھا پاک ہے۔ اور اگر یہی پوچھا آپ کا مان لیجئے بیت الخلاء میں پڑا ہوا ہے،
کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں بیت الخلاء میں آپ کا پوچھا رکھنے کی جگہ آپ کے بیت الخلاء عام طور پر ہوتی نہیں ہے، آپ کا جو سجا ہوتا ہے یا پھر گھر کا جو ٹاپ کوئی جگہ ہوتی ہے وہاں پر رکھا جاتا ہے، لیکن وہ جو آپ کا ایک دن دیکھا کہ آپ نے وہ پوچھا بیت الخلاء میں پڑا ہوا ہے، تو اب یہاں پر حالات یہ بتا رہے ہیں کہ عین ممکن ہے اس کے اوپر نجاست گئی ہوگی، کیونکہ نیچے ہے وہاں پر ہمارے پیر بھی جاتے ہیں، وہاں پر پیشاب کے قطرے بھی اڑ سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو کموڈ ہے اس کے اندر وہ گر گیا ہوگا، تو اس لیے آپ اس کو ناپاک سمجھے۔ کوئی بہت زیادہ اس کے اندر بڑی سائنس نہیں ہے، بہت زیادہ سوچ اور غور و فکر بھی آپ کو کرنا نہیں ہے۔ شاید آج کا ایپیسوڈ بڑا ہو جا رہا ہے، سوالات ہمارے سامنے آ ہی گئے، اتنے جواب تو دینا ہوگا، بہرحال آپ بھی انتظار کریں، سنتے رہیں۔ اگلا سوال کیا ہے محمد ادریس بھائی نے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے موبائل دیکھتے ہوئے بہت ہی معمولی سا گندا خیال آ گیا ہے، پھر مجھ کو ایسا وہم ہوا، محسوس ہوا کہ ایک معمولی سا قطرہ شرمگاہ سے نکل گیا ہے، پھر میں نے اپنے ہاتھ کو وہاں پر لے جا کر دیکھا اور سونگھ لیا، لیکن مجھے ایسا کچھ کنفرمیشن نہیں ملا کہ واقعتاً کوئی قطرہ نکلا ہے۔ تو پھر بعد میں نے اپنی کام کو جاری رکھا، بعد میں پھر میں نے دیکھا کپڑے کو، ازار کو کھول کر دیکھا، شلوار کو دیکھا، تو پھر مجھے کوئی چیز وہاں پر نظر نہیں آئی ہے، کوئی خیال سوچنے سے تھوڑا سا معمولی سا اگر قطرہ نکل جاتا ہے مایوس ہوں۔ دیکھیے آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آج کل ہمیں ملی ہوئی ہیں، یہ جتنے ٹیکنالوجی ہمیں ملی ہوئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی دین ہے۔ یہ بہترین سا آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، یا پھر بہترین سا کیمرہ ہے، یا پھر ایک لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ ہے، یا پھر آپ کے پاس پیڈ ہے، جتنی چیزیں ہیں یہ سوشل میڈیا کے ذرائع آپ کو اس میں سے حاصل ہوتے ہیں، اور بڑی اچھی چیزیں، اچھے نالجز آپ کو یہاں سے ملتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، ہم سے پہلے لوگوں کو یہ نعمتیں نہیں ملی تھی۔ تو اب اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اگر غلطی سے کسی غلط اشتہار پر، کسی فحش چیز کے اوپر نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نگاہوں کو ہٹا لینا ہے، بار بار وہاں پر جان بوجھ کر جانا نہیں ہے۔ اور وہاں پر اگر ہم ان چیزوں کا غلط استعمال کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر شیطان تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو چاہے گا ہی کہ جب آپ کے پاس ہاتھ میں ایک بڑا ٹیب ہو، تنہائی ہو، اور کوئی آپ کے اوپر واش رکھنے والا نہ ہو، اللہ کا خوف بھی نہ ہو، تو وہ تو چاہے گا کہ آپ کے اوپر اٹیک کرے، اپنا دوست اور ہمنوا بنا لے۔ اس لیے ہمیں شیطان کے جو چنگل ہے، اس کے داؤ، اس کے جتنے بھی کمانڈس ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ سب جو کچھ ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا وضو فاسد ہوا ہے، آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہوا ہے، اور وہ جو معمولی سا قطرہ اگر آپ کے بدن پر لگا ہے، 1 درہم سے کم ہے اور آپ دھو نہیں سکتے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اور اگر 1 درہم سے بڑھ گیا ہے تو پھر اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ نشاط قمر کا سوال ہے، نشاط قمر کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میں OCD سے پریشان ہوں، میرے کپڑے پہ شلوار پر ناپاکی لگی تھی، میری پوری شلوار اور میانی ناپاک تھی، میں ٹوائلٹ میں گئی تو طہارت کرتے وقت ٹوائلٹ کا لوٹا میری میانی سے لگ رہا تھا، وہ بھی ناپاک ہو چکا ہے، اب میرے بعد گھر کے سارے لوگ ٹوائلٹ میں گئے اور کیا ان سب کے کپڑے اور ہاتھ بھی ناپاک ہو گئے ہیں کیا، اور ان کی ہاتھوں سے باہر آ کر کے دوسری چیزوں کا جب انہوں نے ہاتھ لگایا ہے تو کیا تمام چیزیں کپڑے یہ سب ناپاک ہو گئے ہیں؟ میں بہت پریشان ہوں کہ گھر کی ہر چیز اور برتن، کھانا وغیرہ سب ناپاک ہے۔ نشاط انڈیا سے۔ دیکھیے نشاط جی، آپ کو بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ OCD کے مرض کی وجہ سے آپ کی یہ کیفیت ہوئی ہے۔ دیکھیے ہم نے بہت ساری ویڈیوز میں بتلایا ہے آپ کو استنجا کیسے کرنا ہے، ٹوائلٹ کا یوز آپ کو کیسے کرنا ہے، آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لیں، اور جہاں پر OCD کے بہت ساری علاج اور بہت سارے بچنے کے طریقے ہم نے بتلائے ہیں، ان ویڈیو کو بھی آپ واچ کر لیں۔ دیکھیے آپ کے شلوار پر جو ناپاکی لگی تھی، مان لیتے ہیں لگی تھی،
اس ناپاکی کو یہ جو آپ کا لوٹا ہے اس طرح ٹچ ہوا ہوگا، اس طرح مس ہوا ہوگا، تو مس ہونے کی وجہ سے وہ نجاست عام طور پر میں جو اپنا تجربہ ظاہر کر رہا ہوں اور آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ صرف ٹچ ہونے اور مس ہونے کی وجہ سے یہ ناپاکی یہاں پر نہیں آ جاتی، نہیں ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب کہ باقاعدہ آپ کا جو لوٹا ہے اس طرح اس نجاست پر ڈال دیا جائے، پانی گرتا رہے، پھر یہ پانی ادھر ہو یہ ادھر ہو، اس طرح ہوتا رہے، تب کہیں جا کر کے آپ کا لوٹا ناپاک ہوگا۔ آپ نے جو باتیں بتلائی ہیں ان باتوں کو سن کر مجھ کو تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ آپ کا لوٹا ناپاک نہیں ہوگا۔ ان کیس مان لیتے ہیں وہ ناپاک ہو گیا، جیسے گڑ مڑ ہو گیا، ناپاک ہو گیا، تو ناپاک ہونے کے بعد بھی جب اس لوٹے میں سے پانی گرتا ہے یا کہ پھر اس لوٹے کے اوپر آپ ایک مرتبہ پانی ڈال دیتے ہیں تو نجاست بہہ بھی جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز، اگر آپ نے اس نجاست کو ختم نہیں کیا تو کیا ضروری ہے کہ آپ کے گھر والے لوگوں میں سے کسی کے کپڑے کو وہ لوٹا ٹچ ہوا ہی ہوگا؟ اور چوتھی چیز مان لیتے ہیں کہ اگر لوٹا ٹچ ہو بھی گیا ہوگا تو کیا ضروری ہے کہ اس لوٹی کی نجاست ان کے کپڑوں پر آئی ہوگی؟ تو یہاں اتنے دور تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اتنے زیادہ دور تک جاؤ گی تو شاید پورے دن 24 گھنٹے کا کوئی ایک لمحہ ایسا بچ جائے جس میں آپ چین اور سکون کی سانس لے سکے۔ یہ آپ کو OCD کا مرض ہے۔ اس OCD کے مرض کے انشاءاللہ کچھ دعائیں بھی میں ابھی اگلے سوال کے بعد بتلا دوں گا، جو ہمارا آخری سوال جب بھی پڑھا جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ OCD سے بچنے کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو بتلاؤں گا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت اور سکون کی زندگی بخشے۔ بہرحال اس پاکی ناپاکی کو خیال کو دل پر نہ لے، چھوڑ دے، اگنور کر دے۔ واقعتاً اگر نجاست لگ گئی ہے، بعد میں آپ کے واش روم جا کر آنے کے بعد آپ کے بھائی وہاں پر چلے گئے، پھر آپ نے دیکھا کہ بھیا کی تو جینس کے اوپر یا پھر ان کے شلوار کے اوپر تو نجاست لگی ہوئی ہے، وہی نجاست ہے جو کہ میری وجہ سے وہاں پر ٹرانسفر ہوئی ہے، تب کہیں جا کر کے آپ کو ٹینشن لینا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ حمزہ خان کا سوال ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حیض کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ بلڈ اگر کسی چیئر یا ٹیبل پر لگ جائے تو پانی سے صاف ہو جائے گا یا صابن لگانا پڑے گا؟ پلیز مجھے بتلائیے، میں بہت پریشان ہوں، میں OCD سے پریشان ہوں۔ سمینہ اندور سے۔ دیکھیے سمینہ جی، یہ جو OCD کا مرض ہے بڑا خطرناک ہے، اس سے بچنا ہے۔ خطرناک بول تو اتنا بھی خطرناک نہیں کہ بس ہم تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ایسا بھی نہیں، وہ ڈراؤنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے باہر نکلنا ہے۔ یہ مرض جب آپ کو لگا ہے تو دھیرے دھیرے کر کے لگا ہے، اور چھوٹے گا بھی تو یک با یک نہیں چھوٹے گا، دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ چھوٹے گا۔ بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز شاید آپ نے اپنے سوشل میڈیا پر خاص طور پر YouTube پر دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے سائیکٹرسٹ ہیں، آپ ان کی باتوں کو سن سکتے ہیں اور ان میں سے جو بات لینی کی ہوگی اتنی باتوں کو لیے، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پرابلم کا سولیوشن لوگوں کو بتلایا جاتا ہے اور اسی سولیوشن کو لوگ اپنا پرابلم بنا لیتے ہیں، اس طرح کرنا نہیں ہے۔ اب آپ نے مجھ سے ایک بات پوچھی ہے، جب میں نے اس کا حل بتلا دیا ہے تو بس آپ کو اس ٹاپک کو وہیں پر اسٹاپ کر دینا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہماری بات کے بارے میں آپ ایک شک میں پڑ جاتے ہیں، پھر کسی دوسرے عالم سے پوچھتے ہیں، پھر کسی دوسرے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، یا فلاں مفتی صاحب نے آپ کو حل بتلا دیا تھا، آپ بالکل کلیئر ہو گئے، آپ YouTube ایسا اسکرول کر رہے تھے، اچانک ہماری ویڈیو پر نظر پڑی تو آپ واپس سے ڈپریشن میں، واپس ایک نئی پرابلم میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے جتنے سبق اور جتنی ہدایتیں اور جتنے آپ کے پرابلم کے سولوشن جو بتلائے جاتے ہیں، یہ آپ کے پرابلمس کو ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، پرابلم کریٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال جہاں پر ایک مرتبہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، بس اس کو وہیں پر ختم کر دے۔ اب اس کو ڈھو کر پھرنا اور ہمیشہ اس کے بارے میں سوچنا، یہ بھی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اب اگلا سوال کیا ہے، کس نے؟ ہسٹوری آف اسلام نے۔ السلام علیکم سر، مجھے بہت وسوسے آتے ہیں، پاکی اور ناپاکی میں بہت پریشان ہوں، مجھے بھی قرآن کی کوئی صورت آیت بتلا دیں جس کو میں پڑھوں اور باقی لوگوں کی جو بالکل سادہ اور عام زندگی ہوتی ہے، پر انجوائے زندگی ہوتی ہے، اس طرح کی زندگی گزار سکوں، پلیز ہیلپ می۔ آپ نے
اپنے آپ پر بہت غصہ آتا ہے کہ شاید میں ایک ناکام انسان ہوں۔ جی نہیں، ہسٹوری آف اسلام، آپ تو بڑے کارآمد اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے بندے ہیں، آپ بالکل ناکارہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے ان میں سے کوئی بھی ناکارہ نہیں ہے۔ آپ تو خیر انسان ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وہ اپنے آپ کو اگر کمتر سمجھتا ہے، گیا گزرا سمجھتا ہے، تو وہ اس کی ناقدری کی دلیل ہے۔ آپ ناقدرے نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ہمت دی ہے، آپ ہمت سے کام لیں، اس پرابلم کا مقابلہ کریں، اور جتنی بھی ہدایات دی جاتی ہے ان تمام ہدایتوں پر آپ عمل کریں۔ بہرحال آپ کے نے جو اس کے بارے میں وسوسوں کے بارے میں سوال کیا ہے، تو تھوڑی سی بات میں کہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عام طور پر یہ وسوسہ ہوتا ہے نا، غیر اختیاری طور پر آتا ہے۔ آپ جان بوجھ کر وسوسے کو پیدا نہیں کرتے ہیں، بلکہ غیر اختیاری طور پر آتا ہے، اور یہ جو غیر اختیاری طور پر وسوسہ آتا ہے عین ایمان کی علامت ہے۔ اب تو یہ بات ہے کہ آپ سچے پکے مومن ہیں۔ اگر آپ کو وسوسہ ہی نہیں آئے تو پھر شیطان اگر آپ کو وسوسہ ہی نہیں آئے تو مطلب آپ کا ایمان پختہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کچھ لوگ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے ان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم اس طرح پاتے ہو، یعنی گناہ سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارے بھیا، یہی تو عین ایمان ہے۔ اگر آپ کو وسوسہ آتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ناکارہ نہیں ہے، یہی عین ایمان ہے۔ لیکن ان خیالات اور وسوسوں سے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیں، بلکہ بعض علماء نے وسوسوں میں مبتلا شخص کی تسلی اور تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہیں آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ ظاہر بات ہے آپ کے دل میں ایمان ہے، اسی لیے تو شیطان وہاں پر آ رہا ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہوتا تو شیطان وہاں پر کیوں آتا؟ تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ جن کو دین سے اور اچھی باتوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، بالکل ایسا نٹھلے بن کر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے، بالکل پرامن اور شانتی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو ظاہر سی بات ہے شیطان وہاں پر آئے گا ہی، لیکن آپ کو مقابلہ کرنا ہے، اس سے لڑنا ہے۔ ان وسوسوں کے علاج کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں، خاص طور پر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ یہ ہر ایک بندہ، ہمارا یہ جو ویڈیو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان تمام سے میں درخواست کروں گا، خاص طور پر وہ لوگ جو وسوسوں کے شکار ہے، OCD کے مریض ہے، وہم اور شک میں مبتلا رہتے ہیں، وہ لوگ گاٹھ باندھ لے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو یہ دعا میں اس کا اسکرین شاٹ آپ کے اس ویڈیو میں لگا دوں گا، ممکن ہو سکے تو انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہمیشہ کثرت سے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورا پڑھنا ہے۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہے ایمان مفصل، اس کا ورد آپ کو کرنا ہے۔ اسی طرح هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، اس آیت کا بھی وظیفہ آپ کو کرنا ہے۔ اسی طرح ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اس کا بھی کثرت سے ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہر قسم کے شخص سے، وہم سے، وسوسے سے، OCD سے آپ نجات پا جاؤ گے اور پرسکون عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنے والے آپ بن جاؤ گے۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بھی اپنے لیے اور ساری امت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔